آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ کل کی بحث میں ہم نے بات کی تھی کہ حدیث کی ابتدائی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے خبر متواتر یعنی حدیث متواتر، دوسری حدیث مشہور اور تیسری خبر احاد۔ خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی جو ہے وہ محصور ہوں، بکثرت عن اثنین، یعنی 3 سے وہ زیادہ ہوں لیکن وہ ہوں محصور یعنی مقید ہوں، یعنی 10 ہوں، 8 ہوں، 5 ہوں، راوی مقید ہوں اور اس کی اول سند سے لے کے آخر تک وہ راوی باقی رہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مشہور۔ اور اگر اس میں متواتر کی تمام شرائط پائی جائیں تو پھر یہ خبر متواتر بن جائے گی۔ یہ حدیث کی پہلی قسم تھی اور دوسری قسم خبر احاد ہے۔ اب تیسری اس کی قسم جو ہے وہ ہے حدیث عزیز۔ خبر عزیز اس کو کہتے ہیں وَهُوَ أَلَّا يُرْوِيهِ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو خبر حدیث عزیز ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو روایت کرنے والے 2 ہوں یا اس سے کم۔ یہ ہے خبر عزیز۔ اور حدیث کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے خبر غریب، حدیث غریب۔ اور حدیث غریب اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے لوگ جو ہے وہ کم ایک ہو اور پوری سند میں وہ ایک ہی رہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث غریب۔ اس اعتبار سے حدیث کی کل 4 قسمیں ہوں گی: حدیث متواتر، خبر احاد، حدیث مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ یہ ٹوٹل اعتبار سے 5 قسمیں ہوں گی۔ اور یہ جو خبر مشہور ہے، خبر عزیز ہے اور خبر غریب ہے، یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ خبر واحد کی قسم ہے۔ اور متواتر جو ہے یہ الگ سے حدیث کی ایک قسم ہے۔ یعنی ابتدائی طور پہ حدیث کی 2 قسمیں بنے گی، ایک ہے حدیث متواتر اور ایک ہے حدیث احاد۔ یہ حدیث کی 4 قسمیں ترتیب کے اعتبار سے 5 قسمیں ہوں گی: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب اور خبر متواتر اور خبر احاد۔ اب خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہے نا، یہ علم یقینی ہوگا۔ اور اس حدیث پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر حدیث متواتر کبھی اگر یہ قرآن پاک کی کسی آیت کے مقابلہ میں آ جائے تو پھر آیت مبارکہ اور حدیث پاک میں تطبیق پیدا کریں گے، ورنہ ان کے مابین عمل جو ہے وہ حدیث متواتر پر کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مشہور میں اگر حدیث متواتر کی تمام شرائط پائی جائیں تو پھر وہ حدیث متواتر ہی ہوگی، لیکن اگر اس میں متواتر کی شرائط نہ ہو تو پھر وہ حدیث مشہور ہی رہے گی۔ اور اس کو روایت کرنے والے کم از کم 8-10 لوگ ہونے چاہیے۔ اور حدیث عزیز جو ہے وہ اس کو روایت کرنے والے کم سے کم 2 یا 3 راوی ہونے چاہیے۔ حدیث عزیز غریب جو ہے اس کو روایت کرنے کے لیے 1 راوی ہونا چاہیے جو ابتدائی سند سے لے کے آخری سند تک رہے۔ اب حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن۔ جب کبھی آپ کسی حدیث کو بیان کریں گے تو اس حدیث کے بارے میں کہیں گے روایت ضعیف یا روایت صحیح یا روایت حسن یا روایت اصح۔ یہ محدثین کا طریقہ بھی ہے اور محدثین اس کے بارے میں ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ اب آ جائیں آج کے اس زمانہ ظاہری کی طرف۔ پہلی بات تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں 95.6% علماء کرام جب بھی کسی حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں تو وہ اس حدیث پاک کی 3 چیزوں پر غور نہیں کرتے: ایک اس کے اسماء و رجال پر، دوسرا اس کی جرح و تعدیل پر، تیسرا اس کی روایت کے ثقہ اور غیر ثقہ پر۔ اور وہ اس حدیث پاک کو بطور دلیل اپنی سپیچز میں، اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔
اور لوگ ان کے دلائل پر سبحان اللہ کے یوں نعرے لگاتے جیسے زندگی میں پہلی بار بول رہا ہوں، اور لوگ ان کی تقریروں کو سن کے یوں کیونکہ وہ سبحان اللہ تقریر کو نہیں ہوتی، وہ سبحان اللہ جو ہے وہ لنگر کی دیگوں کو ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے لنگر پک رہا ہے، ہم اس کو کھائیں گے، لیکن جیسی عوام ویسا حکمران، یہ اصول ہے۔ اور آپ اگر کسی حدیث کی بحث کو پڑھنا چاہیں، آپ حدیث متواتر پہ بحث کرنا چاہیں تو کئی صفحات پہ حدیث متواتر چلی جائے گی، حدیث مشہور پہ بحث کرنا چاہیں کئی صفحات کی بحث ہوگی، حدیث عزیز کے بارے میں بات کرنا چاہیں وہ کئی صفحات پہ ہوگی، حدیث غریب پر بات کرنا چاہیں وہ کئی صفحات پہ ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں اگر حدیث غریب کی بھی سند صحیح ہو تو وہ پھر حدیث غریب بھی صحیح ہوگی، اور اگر حدیث عزیز کی سند بھی صحیح ہو تو وہ بھی حدیث صحیح ہوگی۔ حدیث متواتر کی تو بتا جائے اولا سند صحیح ہوگی، اگر اس میں 8 راوی ہیں، 8 راویوں میں کوئی ایک راوی جو ہے اس پر شک کیا جاتا ہے تو باقی 7 راوی تو ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث متواتر کو روایت کرنے والے تو ویسے ہی تعداد میں 70 سے 80 افراد ہیں، ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن مولوی حضرات یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے اور نہیں رکھیں گے کیونکہ روٹی بند ہو جائے گی۔ پیر لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں رکھیں گے کیونکہ پیری کا جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ کبھی تو کوئی تعویذوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھنسا رہا ہے، کبھی کو بکرے کے گوشت کے ذریعے سے پھنسا رہا ہے، کبھی جناب کو خون منگوا کے اس سے لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ دس از انکریڈیبل۔ یہ سچویشن بن چکی ہے اس دور کی، اور یہاں یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں۔ ہمارے پاکستان میں ہر تیسری فیل جس کو دنیا میں کاروبار کوئی نہیں ملتا وہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، جس مولوی کو گھر میں دال نہیں ملتی وہ جناب خطیب بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جس بندے کو دوسری بار گھر میں روٹی نہیں دیتا وہ مسجد میں آ کے مولوی پر روب ڈالتا ہے۔ یہ اصول بن چکا ہے پاکستان کا۔ یہاں جوتے اٹھائے جاتے ہیں، یہاں جناب کوڑوں کے ساتھ گلاس باندھے جا رہے ہیں زنجیر کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کا سٹیٹس بن چکا ہے۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا۔ اور اقبال نے کہا تھا گر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، الفاظ شاید سخت ہو گئے ہوں لیکن معذرت کے ساتھ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر ساتھ ان سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk